افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارہ میں سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارہ میں کل 19 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، آپ اس کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بھی دیا گیا، اور یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز کے اندر یہ صلاحیت ہے، نماز کی یہ خوبی، نماز کا یہ وصف ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کو ختم کر دیتی ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روک پا رہی تو اس میں نماز کا قصور نہیں بلکہ نمازی کا قصور ہے۔ اس کی نماز کا خشوع اور خضوع نہیں، اس وجہ سے اس کی نماز کے اندر وہ صلاحیت اور وہ وصف نہیں ہو رہا کہ وہ برائی سے اسے روک سکے۔ اسے چاہیے کہ نماز کے آداب اور خشوع اور خضوع کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم امت کو دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے اور اس کو پورا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا بہرحال اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان کا جسم اور روح سے مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ جب اس جسم سے روح جدا ہوگی تو اس کی مشقت اور تکلیف ایک طبعی امر ہے۔ یہاں چکھنے سے مراد یہی کہ وہ درد اور محسوس ہونا یہ امر طبعی ہے اور وہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو اس دنیا میں آیا بہرحال اس کو جانا ہے، اور وہ جانا اللہ ہی کی طرف ہے، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو موت سے بری نہ سمجھا جائے بلکہ موت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھا جائے۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 64، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، حیات دنیا کو لہو و لعب یعنی کھیل اور تماشا کہا گیا۔ جیسے کھیل کو کوئی ثبات اور قرار نہیں ہوتا اور کھیل سے کوئی بڑا مقصد زندگی کا حاصل نہیں ہوتا، اور کھیل تھوڑی دیر کے بعد
ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سب تماشا ختم ہو گیا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یہی حال مثال دے کر فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ لوگ جب اس کے اندر مشغول ہیں تو گویا سب تماشا چل رہا ہے، جب یہ تماشا ختم ہوگا، یہ کھیل دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو فرمایا کہ پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن جب یہی زندگی شریعت پر اطاعت والی ہوگی، احکام کو پورا کرنے والی ہوگی، تو یہی زندگی سبب اور بنیاد بنے گی آخرت کی کامیابی کا۔ آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی دین کے راستے پر چلنا، جہاد کے راستے پر چلنا، نفس کی خواہشات کو پس پش ڈالنا محنت اور مشقت کا کام ہے۔ اس محنت اور مشقت پر جو آ جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے، وہ پھر راستہ ان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ لیکن جو اس راستے پر آنے سے پہلے مشقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو پھر یہ راستہ بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ سورہ روم اس کے بعد شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی اور پیشین گوئی کی گئی کہ وہ چند سالوں میں روم اور فارس پر غالب آ جائیں گے، اور قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی اور بشارت اہل ایمان کے حق میں پوری ہوئی۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یعنی پہلا پہلو کہ دنیا کی زندگی کو گزارنا کس طرح ہے، دنیا کو چلانا کس طرح ہے، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کس طرح کرنا ہے، کاروبار ہے اور دنیا کے دوسرے معاملات ہیں، یہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور دوسرا جزو اس کا کہ دنیا کا قیام چند روزہ ہے، دنیا کا قیام مسافرانہ طرز کا ہے، اور دنیا کا قیام در حقیقت آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اس پہلو سے یہ غافل ہیں۔ یہاں مراد کفار ہیں کہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اس لیے اس کی طرف سے غافل ہو گئے۔ البتہ یہ دنیا کے معاملات میں بڑے تیز ہیں۔ فرمایا گیا کہ دنیا کے فنون و معاش اگر آخرت کے غفلت کے ساتھ حاصل ہو جائیں تو یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں، فائدے کا سودا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 17-18، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، یعنی جب شام اور صبح کا وقت آئے تو تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ زمین و آسمان میں، کائنات میں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو حمد و ثنا کا استحقاق رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو دن بھر میں اس کے جو اعمال کی کوتاہی ہوتی ہے وہ ان کلمات سے پوری کر دی جاتی ہے، اور جو شخص شام کے وقت میں ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو رات کے اعمال کی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ان کلمات سے اس کے پوری کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 27، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تم دوبارہ پیدا ہونے کی بات کرتے ہو
تم یہ دیکھو کہ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا، تمہیں پہلے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب ایک بار پیدا کر دیا تو دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، اور اسے یہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، خلاق ہے، علیم ہے۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 38، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کے مصارف میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہاں اس بات کو فرمایا گیا کہ جب اللہ نے جو حق مال کا رکھا ہے اور جو مصارف رکھے ہیں، ان مصارف میں جب مال کو خرچ کیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مال در حقیقت ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خرچ ہو رہا ہے تو کم ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ کم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگر بخل سے کام لے کر اپنے پاس مال کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے مال میں وسعت اور بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر یقین کا معاملہ ہے، اور اس کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، مال کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آیت نمبر 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی ہے جو خاندانوں اور اہل قرابت میں ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جب کوئی موقع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو کچھ لیتے دیتے ہیں، اور اس پر نظر ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی موقع ہوگا تو اگلا بھی ہمیں دے گا، اور جو ہم نے دیا اس سے زیادہ ہی دے گا۔ اور ہوتا اسی طرح ہے کہ اگلے موقع پر وہ شخص جو کچھ اس نے لیا ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ دیتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ دوں تاکہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ جو زیادہ والا معاملہ فرمایا گیا آیت میں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اہل قرابت کو جو حق دیا جائے نہ ان پر احسان جتایا جائے اور نہ ہی کسی بدلے پر نظر ہو۔ یہ جو زیادہ دینے والا معاملہ ہے اسے لفظ ربا سے تعبیر کیا گیا، جس کا معنی زیادہ ہونا ہے، اور فرمایا کہ یہ صورت سود کی سی ہے، اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے، جو فساد برپا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو اعمال وہ کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اچھے اثرات اور برے اعمال کے برے اثرات۔ اگرچہ فرمایا کہ وہ برے اثرات اس کے اعمال کی سزا یا جزا نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے اعمال کے ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی رکھا ہے کہ اچھے اعمال کے اثرات زندگی پر ضرور پڑیں گے۔ البتہ اچھے اعمال کی جو مکمل جزا اور مکمل سزا ہے اس کے لیے آخرت رکھی گئی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ برے اعمال کی نحوست زندگی کے اندر آتی ہے، اور اچھے اعمال کی بہتری اور اچھے اعمال کے اچھے اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے اجتماعی یا انفرادی زندگی کے اندر، وہ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں نے برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے کس مقصد کے تحت یہ ہوتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ ان کے برے اعمال کا مزہ انہیں چکھاتا ہے تاکہ انہیں تنبیہ حاصل ہو، اور تنبیہ حاصل ہونے کے بعد وہ لوٹ آئیں۔ علماء نے فرمایا کہ در حقیقت یہ تنبیہ کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ بندے ان گناہوں کو چھوڑ دیں
جن کی تنبیہ انہیں کی جا رہی ہے وہ ڈر جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اور اس راستے پر جو صراط مستقیم ہے، راستے سے یہ ہٹ گئے، بھٹک گئے، اس لیے اللہ رب العزت ان پر تنبیہ کے لیے ان کے برے اعمال کے اثرات ان کے اوپر ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کفار کو حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، نہ اس کو دیکھ رہے ہیں نہ اس کو سن رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جیسا کہ مردہ ہوتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، تو یہ مردہ ہو چکے ہیں، اب آپ ان کو کتنا ہی سناتے رہیں یہ نہیں سنیں گے۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 54، اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہاں انسان کو بتایا گیا کہ وہ اپنی اصلی بنیاد کو دیکھے کہ وہ کس قدر کمزور تھی، ایک قطرہ بے جان ناپاک سے اسے پیدا کیا گیا، اس کے بعد اس کی مختلف صورتیں، مختلف درجات ہوئے، اور اس کے بعد حضرت انسان وجود میں آیا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری درجات ابتدا سے انتہا تک اور انسان کے وجود کے تیار ہونے تک اپنے خالق کی اس کاریگری کو دیکھے، اور اپنے ارد گرد اور کائنات میں جو اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں ان پر غور اور فکر کرے، تو اسے اللہ کی عظمت، خالق کی عظمت کی پہچان ہوگی، اور اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ خالق نے اس کو جو تخلیق کیا، پیدا کیا، اس مقصد کو بھی یہ جان لے کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایسے سب کام جن میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، اسے لہو کہا گیا، یعنی فضول، بیکار۔ ایسے کام انسان کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ غفلت جب بڑھتی جاتی ہے تو پھر شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، حزب الشیطان بن جاتا ہے، اور شیطان کے جو گروہ کے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا انسان کا اسلام اس وقت، کسی مسلمان کا اسلام اس وقت اچھا ہوگا جب وہ لایعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ جب تک وہ ان کو چھوڑے گا نہیں، اسلام اس کا اچھا نہیں ہوگا، یعنی اسلام پر وہ اچھے انداز میں عمل نہیں کر سکے گا۔ رکوع 11 میں حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا ذکر ہے۔ اس پورے رکوع میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح فرمائی ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت لقمان وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کرتے تھے، یہ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے، اللہ نے ان کو حکمت و دانش عطا فرمائی تھی۔ اور اس بات کو قرآن مجید کے اس رکوع نمبر 11 کی ابتدا میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی، عقل اور فہم اور دانش۔ اس کے بعد کے کلمات حکمت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا۔ آیت نمبر 13، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اپنی ذات پر ظلم ہے۔ کسی کے شرک کرنے سے اللہ کی توحید، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔
آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کی شکر گزاری اور اطاعت فرض ہے، مگر اگر والدین شریعت کے احکامات کے خلاف کوئی حکم دیں یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم دیں اور اس پر اصرار کریں تو پھر والدین کیا کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، اللہ کی اطاعت سب سے مقدم ہوگی۔ آیت نمبر 15، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ والدین کے ساتھ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو شریعت اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں ان کی اطاعت جائز نہیں، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے پر نبھا کیا جائے گا، ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کو آرام پہنچانا، یہ سب چیزیں معروف کے حکم میں داخل ہیں۔ آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے تو کوئی نیکی کا کام کرے یا برائی کا کام کرے، پھر وہ کسی پہاڑ کے کونے میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، یعنی اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور پھر جب لے آئے گا تو پھر اللہ اس کے مطابق تیرا حساب کرے گا۔ آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور جب یہ کام تم کرو گے تو اس کام کے کرنے میں، اس راستے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، ان مشکلات پر تمہیں صبر کرنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے کی مصیبتوں پر صبر کرو، یعنی ان مصیبتوں کی پرواہ نہ کرو بلکہ نیکی کے پھیلانے اور برائی کو روکنے کا جو تم نے عظیم الشان کام شروع کیا ہے اس کو جاری رکھو، اور جو تکالیف پہنچ رہی ہیں صبر کے ساتھ ان کو سہتے رہو۔ یہ صبر کر لینا اور صبر پر آ جانا اور حق کے راستے پر قائم ہو جانا یہ اولو العزم کاموں میں سے ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ آیت نمبر 18، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے رخ نہ پھیرو، مراد یہ کہ تکبر کے انداز میں لوگوں سے چہرہ پھیر لینا، لوگوں سے میل ملاقات نہ کرنا، یا کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس سے چہرہ پھیر لینا، مراد اس سے یہ ہے کہ برے اخلاق سے پیش آنا، اس چیز سے منع کیا گیا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو، یعنی تمہاری چال، تمہارا انداز متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 19، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھو، یعنی نہ بہت تیز اور نہ بہت ہلکا، چلنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اونچی آواز میں بات کرنا، چیخنا، چلانا، فرمایا میانہ روی متانت اور سنجیدگی کے خلاف ہے، تو مومن فرمایا کہ غیر سنجیدہ نہیں ہوتا، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال پر رہتا ہے، اس لیے آواز کو اپنی پست رکھنے کا حکم دیا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریفات لکھی جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات بڑی ہے، کوئی انسان کیا ساری مخلوقات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔
رکوع نمبر 13 آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ چونکہ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، آگے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کے دن میں کون کیا کام کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کس سرزمین پر کوئی مرے گا، اس کی موت کس سرزمین پر آئے گی۔ اللہ کے علاوہ یہ 5 باتیں کسی کو بھی علم میں نہیں، اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، رکوع نمبر 14 آیت نمبر 9، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل تمہیں دیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے حق اور باطل کی پہچان کرو، فرق کرو، سماعت سے، بصارت سے اور دل سے۔ قیامت کے دن اسی سماعت، اسی بصارت اور اسی دل کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ سماعت کن کاموں میں لگا کر آئے، بصارت کن کاموں میں لگا کر آئے، اور دل سے سوچنا اور غور و فکر کرنا یہ کن کاموں کے لیے تم نے کیا تھا۔ اللہ رب العزت ان قوتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہر شخص سے مواخذہ فرمائے گا۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مومنین مخلصین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ مراد قیام اللیل اور تہجد کی نماز ہے کہ رات کو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا نماز پڑھتے ہیں کہ یہ وقت چونکہ آرام کا ہوتا ہے اس لیے اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان کی قدردانی، ان اعمال کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل اور تہجد کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنی ہے، رکوع نمبر 17 آیت نمبر 4 اور 5، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، زمانہ جاہلیت میں کفار میں 3 قسم کی رسمیں تھیں اور ان کی تردید بیان ہوئی ہے، اور وہ 3 رسمیں یہ تھیں۔ نمبر 1، جس شخص کو زیادہ ذہین فطین سمجھتے تھے، دیکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ اس کے پہلو میں 2 دل ہیں۔ نمبر 2، جس شخص نے اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی، جسے زہار کہا جاتا ہے، تو وہ عورت اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی۔ نمبر 3، لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ ان تینوں باتوں کی جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں، آیت نمبر 4 اور 5 میں تردید کر دی گئی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی مرد کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اور نمبر 2، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن، جس کے ساتھ تم زہار کر لیتے ہو، بیوی کے ساتھ زہار کر لیتے ہو، تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ بیوی حرام نہیں ہوتی۔ نمبر 3، لے پالک اور منہ بولے بیٹے کے لیے فرمایا کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو یعنی لے پالک بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ حق اور انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے باپ کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ رکوع 18 میں
غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 19 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، زندگی میں بہترین نمونہ رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع اور تقلید کی جا سکے، اس لیے مومنین کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 پر پارہ نمبر 21 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔